السلام علیکم. آج آپ کی ملاقات ڈاکٹر طلعت افضل سے میکرو اکنامکس کے 5th لیکچر میں ہو رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے اس کورس کو شروع کیا تو وی ڈفرینشیٹڈ بٹوین مائکرو اکنامکس اینڈ میکرو اکنامکس، اور ہم نے یہ کہا کہ میکرو اکنامکس جو ہے وہ اکانومی کی اوور آل اسٹڈی کا نام ہے، کہ اکانومی کو ہم ایز ون یونٹ لیتے ہیں، ویئر ایز مائکرو اکنامکس میں ہم نے یہ کہا کہ ہم انڈیویجول کنزیومرس اور پروڈیوسرس کو ایز اے ون یونٹ لیتے ہیں، ان کا بیہیویئر اور ڈیسیژن میکنگ کو اسٹڈی کرتے ہیں. تو جب ہم میکرو اکنامکس کی بات کرتے ہیں تو ہم اکانومی کو ایز ون یونٹ لیتے ہوئے میجر ایشوز ہیں لائک انفلیشن، ان امپلائمنٹ کی، بجٹ ڈیفیسٹ کی، ٹریڈ ڈیفیسٹس کی، ان امپلائمنٹ کی، اور اسی طرح کے ریلیٹڈ ایشوز کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. تو جب ہم اکانومی کی بات کرتے ہیں تو اس کی پرفارمنس یا اوور آل ایکٹیویٹی کی جو ایک براڈ میئر ہے دیٹ از جی ڈی پی، گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ. تو پچھلے لیکچر میں ہم نے بیسیکلی اسی جی ڈی پی کو جو ہے وہ کیلکولیٹ کرنے کے لیے چند ایک پرنسپل جو ہیں وہ لیے تھے، اور ہم نے یہ کوشش کی تھی کہ جب ہم اس میئر کو ایک اکانومی کی اوور آل ایکٹیویٹی کے طور پہ یوز کرتے ہیں تو اس کے کچھ بیسک پرنسپل جو ہیں وہ ڈیفائن کر لینے چاہیے. تو پچھلے لیکچرز میں ہم نے ان پرنسپل سے شروع کیا، اور سب سے پہلے ہم نے یہ کہا کہ پہلا پرنسپل یہ ہے کہ اکانومی میں جو بھی گڈس اینڈ سروسز پروڈیوس ہوتی ہیں ان اے پرٹیکولر پیریڈ آف ٹائم، ہم ان کو جب ایڈ اپ کرتے ہیں تو ہم اورنجز اینڈ ایپلس کو ایڈ اپ نہیں کرتے ہیں، ہم کرنٹ مارکیٹ پرائسز پہ ان کی ویلیو لے کے ٹوٹل ویلیو کو ایڈ اپ کرتے ہیں، اور وہ ٹوٹل ویلیو جو ہے ہماری وہ ریپرزینٹ کرتی ہے اکنامک ایکٹیویٹی یا گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ آف اے پرٹیکولر کنٹری. اس میں ہم نے اگزامپل لی تھی ایک سمپل اکانومی کی، اور کہا تھا، زیوم کیا تھا کہ اس میں صرف اورنجز اور ایپل جو ہیں وہ پیدا کیے جاتے ہیں. تو اب ہم زیوم کرتے ہیں کہ اس اکانومی میں سے کہ 10,000 ایپلس پیدا ہوئے ہیں اور 2,000 جو ہیں وہ اورنجز پیدا ہوئے ہیں. تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس پرٹیکولر اکانومی کی جو جی ڈی پی ہے دیٹ از 10,000 ایپلس اینڈ 2,000 اورنجز. رادر ہم ایپلس اینڈ اورنجز کو ان کی جو کرنٹ مارکیٹ پرائس ہے اس پہ ایویلویٹ کر کے ان کی ٹوٹل ورتھ آف ایپلس اینڈ دی مارکیٹ ویلیو آف دی اورنجز وہ ایڈ اپ کر کے ہم یہ کہیں گے کہ اس کنٹری کی جی ڈی پی جو ہے دیز مینی روپیز یا دیز مینی ڈالرس ہے. یہ تھا پہلا پرنسپل. دوسرے میں ہم نے بات کی کہ یوزڈ آئٹمس، ہاؤ ڈو وی ڈیل ود دی یوزڈ آئٹمس ان اے پرٹیکولر اکانومی. یعنی کہ جب آپ ایک یوزڈ کار پرچیز کرتے ہیں تو اس میں جب ہم جی ڈی پی کیلکولیشن کرتے ہیں تو یوزڈ آئٹم جو ہے دیٹ از اے سیکنڈ ٹرانزیکشن. آؤٹ پٹ جو ہے وہ پیدا نہیں ہوئی، کار جو ہے وہ پچھلے 5 یا 10 سال پہلے جتنی بھی لائف ہے اس کار کی تب کار جو ہے وہ پیدا ہوئی تھی، تو اس وقت جو ہے پروڈکشن آف دی کار جو ہے دیٹ واز پارٹ آف دی جی ڈی پی فار دیٹ پرٹیکولر ایئر جبکہ کار کی پروڈکشن ہوئی تھی. اس پرٹیکولر سال میں جب لیٹس سپوز آئی سیل مائی کار ٹو مسٹر فیاض، تو کیا ہوگا کہ دیٹ ڈز ناٹ ریپرزینٹ دی پروڈکشن ان 2005. وہ کیا ریپرزینٹ کر رہی ہے کہ وہ از جسٹ چینجنگ دی اونرشپ. اس لیے جب میں بیچتی ہوں کار ٹو مسٹر فیاض تو دیٹ از جسٹ دی چینج آف دی اونرشپ اینڈ اٹ ڈز ناٹ belong to the gross domestic product of the current year. پھر ہم تیسرے پرنسپل پہ آئے تھے، اور تیسرے پرنسپل میں ہم نے یہ کہا کہ سپوز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی جی ڈی پی، اور اس جی ڈی پی کے کانٹیکس میں اگر انوینٹری میں کوئی چینج آتا ہے تو ہم اس کو جو ہے وہ کس طرح سے ٹریٹ کریں گے. تو اس سلسلے میں ہم نے جو ڈسکشن کی تھی اس میں یہ تھا کہ اگر ہماری انوینٹری جو ہے یعنی سرٹن لیول آف پروڈکشن جو ہے وہ ایک پروڈیوسر کرتا ہے، لیکن ا پورشن آف دی انوینٹری جو ہے وہ انسولڈ ہے، یعنی اس نے اگر 10,000 یونٹس پیدا کیے ہیں تو اس میں سے 9,000 جو ہے وہ سیل آؤٹ کر دیے ڈیورنگ دی کرنٹ ایئر، اور 1,000 جو ہے دے آر اسٹل لائنگ ود دی پروڈیوسر. اب یہ جو ہے ایک انوینٹری ہے.
اب اس کو ہم کس طرح ڈیل کریں گے؟ اگر تو انوینٹری جو ہے وہ اسپائل ہو جاتی ہے، یعنی پیرشیبل آئٹم تھا، ہم اس کو زیادہ دیر تک جو ہے وہ اسٹور نہیں کر سکتے، تو اگر وہ پیرشیبل آئٹم تھا تو اس صورتحال میں کیا ہوگا کہ ہم اس کو کیا کریں گے کہ پروڈیوسر کی انویسٹمنٹس میں سے ڈس انویسٹمنٹ کر دیں گے، کہ آؤٹ پٹ لیول تو ہمارا جو ہے وہ دیٹ ول بی 10,000 جتنی پیدا ہوئی، 9,000 ہم نے سیل آؤٹ کر دی اور 1,000 ول ریپرزینٹ اور ڈس انویسٹمنٹ فرام دی پروڈکشن پروسیس فار دیٹ پرٹیکولر پروڈیوسر. اب اگر سپوز کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ جو 1,000 ہم نے اسٹور کی ہیں کسی لیٹر ڈیٹ پہ ہم اس کو سیل کر دیتے ہیں، تو جب وہ اسٹور کی ہیں اور پیرشیبل آئٹم نہیں ہے تو کیا ہوگا، ہم 10,000 کی آؤٹ پٹ ہے جس میں سے 9,000 ہم نے بیچ دی اور 1,000 جو ہے دیٹ ول ریپرزینٹ انکریز ان دی انویسٹمنٹ آف دی پروڈیوسر. ہم نے یہ کہا کہ اس نے خود پرچیز کر لی ہے، ان ادر ورڈز وہ 1,000 کی انوینٹری. جب کسی لیٹر ڈیٹ پہ یہی پروڈیوسر یہ آئٹم جو ہے انوینٹری کا بیچنا چاہے گا تو اس صورتحال میں کیا ہوگا کہ ہم اس ٹرانزیکشن کو اسی طرح سے ڈیل کریں گے جیسا کہ ہم نے یوزڈ کار کی ایگزامپل میں ٹریٹ کیا تھا یوزڈ کار کو، کہ یہ چینج آف اونرشپ ہوگا صرف، یعنی پروڈیوسر جو کہ اونر تھا انوینٹری کا، پچھلے سال 1,000 اس نے انویسٹ کر لیا تھا انوینٹری میں، اب جب وہ بیچے گا تو دیٹ از جسٹ a transaction equivalent to the used car transaction. پھر ہم آئے چوتھے پرنسپل کی طرف، اور چوتھے پرنسپل میں ہم نے یہ کہا کہ جب بات کرتے ہیں پروڈکشن پروسیس کی تو پروڈکشن پروسیس میں سٹیپس ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر ہم ایگزامپل لیں کلودنگ کی تو اس میں ہم سٹارٹ کرتے ہیں فرام دی را کاٹن اینڈ دین فرام را کاٹن ٹو دی جیننگ اینڈ دین فرام جیننگ to the making of the thread and پھر spinning and then weaving and finally making up of the clothes. اب اس میں ان بٹوین بہت سے پروسیس جو ہیں وہ انوالو ہو رہے ہیں. تو اب اگر ہم نے اس ملک کی جی ڈی پی جو ہے اس کو کیلکولیٹ کرنا ہو تو ہم کیا کریں گے، را کاٹن سے اسٹارٹ کریں گے یا فائنل آؤٹ پٹ تک جائیں گے یا ان بٹوین بھی جو پروسیس ہے ان کی ویلیو کو ایڈ اپ کریں گے. تو ہم نے یہ کہا کہ دیر آر 2 different methods to calculate the GDP. ایک میتھڈ یہ ہے کہ ہم جو فائنل آؤٹ پٹ ہے جو کہ یوزیبل فارم میں آ جاتی ہے اس کی مارکیٹ ویلیو لے لیں اور اس کو ایڈ اپ کر دیں ادر کمپوننٹس آف دی جی ڈی پی میں. یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم را مٹیریل سے شروع کریں اور را مٹیریل سے شروع کرنے کے بعد ہر ایک سٹیپ پہ جو ویلیو ایڈیشن ہوئی ہے ان ٹوٹل ویلیو ایڈیشنس کو اور را مٹیریل کی ویلیو کو ایڈ اپ کر لیں تو دیٹ ول بیکم دی فائنل ویلیو فار دی پرپزز آف انکلوژن ان یور جی ڈی پی. اب ویلیو ایڈڈ کیا تھا کہ پچھلے پروسیس میں جو ویلیو تھی جو ورتھ تھی اس پروڈکٹ کی اور اگلے پروسیس کے انڈرٹیک کرنے کے بعد جو اس کی ورتھ ہو گئی، دی ڈفرنس بٹوین دی ویلیو before the process and after the process is the value addition during that particular process. So value addition plus the raw material price will give us the value of the gross domestic product. This is one way. یا دوسرا سمپل طریقہ یہ ہے کہ جو فائنل آؤٹ پٹ ہے ہم اسی کی ویلیو جو ہے مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ انکلوڈ کر لیں جی ڈی پی کی کیلکولیشن میں. لاسٹلی جب ہم بات کر رہے تھے کہ ہماری جی ڈی پی کی کیلکولیشن کے کیا پرنسپل ہے تو لاسٹ پرنسپل تھا ہمارا کہ دیر آر سرٹن سروسز یا دیر آر سرٹن پروڈکٹس جس کے لیے امپیوٹیڈ ویلیوز جو ہیں وہ ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں، یعنی کہ وہ مارکیٹ پلیس پہ سیل نہیں ہو رہی ہوتی، کیونکہ جب ہم نے کہا کہ مارکیٹ ویلیو آف دی فائنل آؤٹ پٹ تو واٹ ایف دی آؤٹ پٹ اور دی سروس از ناٹ سولڈ ان دا مارکیٹ پلیس. تو اس میں ہم نے اگزامپل لی تھی ہوم اونرشپ کی کہ اگر ہم ایک اپارٹمنٹ رینٹ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جب ہم رینٹ پے کرتے ہیں تو دیٹ از این ایکسپینڈیچر فرام آر پوائنٹ آف ویو، اور جو لینڈ لارڈ ہوتا ہے دیٹ بیکمز انکم فرام دی لینڈ لارڈز پوائنٹ آف ویو. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم جی ڈی پی کی بات کر رہے تھے تو ہم نے یہ کہا تھا کہ جی ڈی پی کو بھی کیلکولیٹ کرنے کی 2 اپروچز ہیں. ایک یہ ہے کہ ٹوٹل انکم ارنڈ بائی آل دی فیکٹرز آف پروڈکشن ول گیو اس دی جی ڈی پی،
اور دوسرا تھا all the expenditures which are undertaken by the household. تو جب ہم ایکسپینڈیچرز کی بات کرتے ہیں یا انکم کی بات کرتے ہیں، دونوں ہی صورتحال میں ہماری ٹوٹل ایکسپینڈیچرز آر آلویز اکول ٹو دی ٹوٹل انکم. تو اس میں بھی جب ہم امپیوٹیڈ ویلیوز کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی پروڈکٹ جو ہے وہ مارکیٹ پلیس میں سیل نہ ہو رہی ہو، یعنی کہ اگر تو ہم نے رینٹ کیا ہوا ہے اپارٹمنٹ، تو کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو رینٹ ہے دیٹ از این ایکسپینڈیچر فرام آر پوائنٹ آف ویو and that becomes income from the landlord's point of view. لیکن اگر جو ہے ہمارا اپنا ہاؤس ہے، that we are the owner of that particular apartment or house، تو اس صورتحال میں ہم کس طرح جو ہے وہ اس کو انکلوڈ کر سکتے ہیں in the calculation of the GDP. تو اس صورتحال میں ہمارا یہ ہوگا کہ ہم اس کی امپیوٹیڈ ویلیو یا امپلائڈ ویلیو جو ہے رینٹ کی وہ ایڈ اپ کر دیں گے in the کیلکولیشن آف جی ڈی پی. یعنی اگر کوئی، اور اسی میں ہم نے اگزامپل یہ بھی لی تھی کہ اگر ہمارے پاس جو ہے پبلک سروسز جو ہیں، جس میں ہمارے پاس فائر فائٹرز آ جاتے ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ آ جاتا ہے، تو ان کی سروسز کو اگر ہم نے ویلیو کرنا ہو تو دے آر ناٹ سولڈ ان دا مارکیٹ پلیس. تو پھر ہم ان کی امپیوٹیڈ ویلیوز جو ہیں وہ کس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں؟ تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ان کی امپیوٹیڈ ویلیوز کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ ان کی جو پیس ہے، یعنی کہ ان کی جو سروسز ہیں ایٹ کاسٹ ایویلویٹ کریں گے. اور کاسٹ کیا ہے کہ ان کی جو ہم نے پے دیتے ہیں ان کو، پلس ان کے جو بھی فرنچ بینیفٹس ہیں، ٹوٹل کاسٹ جو ہے دیٹ ول بی دی امپیوٹیڈ ویلیو فار دوز سروسز اور دے ول بیکم پارٹ آف دی جی ڈی پی. تو اس کے بعد یہ ہمارا آخری پرنسپل تھا فار دی کیلکولیشن آف دی جی ڈی پی. تو اس کے بعد ہم نے بات کی کہ جب جی ڈی پی ہے ہماری، تو ایک ہے نامینل جی ڈی پی اور ایک ہے ریئل جی ڈی پی. نامینل جی ڈی پی میں جیسا کہ پہلے میں نے ابھی ایکسپلین کیا کہ نامینل جی ڈی پی میں ہم کوانٹیٹیز آف آل دی آؤٹ پٹس ان کو ملٹیپلائی کرتے ہیں ود دیئر ریسپیکٹو پرائسز، مارکیٹ پرائسز، اور پھر ان کو جو ہے ایڈ اپ کر لیتے ہیں. سو جب ہم آؤٹ پٹ کو کرنٹ مارکیٹ ویلیو پہ ایویلویٹ کر کے ایڈ اپ کرتے ہیں تو دیٹ از آر نامینل جی ڈی پی. اب اگر ہم یہ ٹرینڈ دیکھیں کہ ہماری نامینل جی ڈی پی جو ہے وہ کنٹینیوسلی بڑھ رہی ہے، تو ڈز اٹ مین کہ ہمارے جو کنزیومرز ہیں یا پروڈیوسرز ہیں ان کی بھی ویل بینگ بڑھ رہی ہے، کہ ان کے پاس زیادہ گڈز اینڈ سروسز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں فار یوز، یا ان کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھ رہا ہے؟ سو دی آنسر از اے کوشچن مارک. یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھ رہا ہو یا مور گڈز اینڈ سروسز جو ان کو مل رہی ہوں، لیکن اٹ از آلسو کوائٹ لائکلی کہ نامینل جی ڈی پی تو بڑھ رہی ہو لیکن ان کی ویل بینگ میں اضافہ نہ ہو رہا ہو. تو یہ کس صورتحال میں ممکن ہے؟ کہ جیسا کہ پہلے میں نے کہا کہ جی ڈی پی از اکول ٹو پرائز ٹائم دی کوانٹٹی آف اینی آؤٹ پٹ پروڈیوسڈ ڈیورنگ دیٹ پرٹیکولر پیریڈ ان این اکانومی. تو اب ہم دیکھتے ہیں کمپوننٹ آف دی نامینل جی ڈی پی کہ اگر ہماری آؤٹ پٹ لیول ریمینس دی سیم، اگر پرائس لیول بڑھ جاتا ہے تو اس سے نامینل جی ڈی پی تو بڑھ جائے گی، لیکن لوگوں کے پاس جو گڈس اینڈ سروسز اویلیبل فار یوز ہوں گی ان کی کوانٹٹی جو ہے دیٹ ہیز ریمینڈ کانسٹنٹ، یعنی اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. دوسری صورتحال میں اگر کوانٹٹی بھی بڑھتی ہے اور پرائسز بھی بڑھتی ہیں اور پھر نامینل جی ڈی پی بڑھ رہی ہے تو پھر دیٹ از اے ریفلیکشن آف این انکریز ان دی ویل بینگ اور دی اسٹینڈرڈ آف لیونگ آف دی انڈیویجل لیونگ ان دیٹ پرٹیکولر اکانومی. اب اسی چیز کو دیکھتے ہوئے کہ اگر ہماری نامینل جی ڈی پی بڑھتی ہے تو اس سے ویل بینگ یا اسٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھتا ہے یا نہیں، ہمارے پاس ریئل جی ڈی پی کا کانسیپٹ ہے. ریئل جی ڈی پی میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایڈجسٹ کر دیتے ہیں اپنی نامینل جی ڈی پی کو ود دی پرائس لیول، اور اس صورتحال میں اگر ہماری ریئل جی ڈی پی بڑھ رہی ہو تو تب ہمارے اسٹینڈرڈ آف لیونگ اور ویل بینگ میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. تو اسی کانسیپٹ کو آگے لے کے چلتے ہوئے آج ہم جی ڈی پی ڈیفلیٹر کی بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کا کیا رول ہے جی ڈی پی ڈیفلیٹر کا، اور پھر اس کے بعد ہم جو ہے دیکھیں گے کہ یہ ہماری جو ٹوٹل جی ڈی پی ہے اس کے مختلف کمپوننٹس کیا ہیں. مختلف کمپوننٹس میں ہم بات کریں گے کنزمپشن کی،
پھر ہم بات کریں گے یہ کنزمپشن وہ کمپوننٹ ہے جو کہ کنزیومر سے آ رہا ہے. پھر ہمارے پاس بزنسز ہیں, ان سے جو کمپوننٹ آ رہا ہے دیٹ ول بی دی انویسٹمنٹ, اور پھر گورنمنٹ سے جو کمپوننٹ آ رہا ہے دیٹ ول بی دی گورنمنٹ ایکسپینڈیچر. اینڈ فائنلی جب ہم ٹریڈ کرتے ہیں آؤٹ سائڈ آر کنٹری تو دین وی ول لک ایٹ دی نیٹ ایکسپورٹ. تو ہم شروع کرتے ہیں نامینل ورسز ریئل جی ڈی پی کے کانسیپٹ کو مزید ایکسپلین کرنا ود دی ہیلپ آف این ایگزامپل. تو اس ایگزامپل کے لیے ہمارے پاس ڈیٹا سیٹ جو ہے وہ اس پرٹیکولر سلائڈ پہ ہے, تو دیکھتے ہیں. اس سلائڈ کے اوپر ہمارے پاس نامینل ورسز ریئل جی ڈی پی وی ہیو ٹیکن 3 ایئرس, یہ 2001, 2002 اینڈ 2003. اب اس میں جو ہے ہم نے تینوں ہی ایئرس کی پرائسز اینڈ کوانٹٹیز لی ہیں. وی آر ایزیومنگ کہ ہمارے پاس 2 گڈس ہیں, گڈ اے اینڈ گڈ بی. 2001 میں پرائس آف گڈ اے از ₹30 پر یونٹ اینڈ price of good B is ₹100 per unit, and the quantities are 900 for good A and the 192 for good B. جب 2002 میں آتے ہیں تو price increases from 30 to 31 for good A and then from 100 to 102 for good B, and the quantities جو ہیں وہ بھی increase ہو گئی ہیں. For good 1 is 1000 and good B is 200. And similarly 2003 کا data set is reflected on this slide. For good A price is 36 and the units produced 1050, and good B کے لیے price is 100 and the units produced 205. Now based on this data set, if we have to compute the nominal GDP in each year and then we have to compute the real GDP using 2001 as the base year. یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم کرنٹ پرائسز پہ ہی لیں تو ہر سال کی 2001, 2002 and 2003 کی جی ڈی پی کیا ہوگی, اور پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم 2001 کی پرائسز کو ایز اے بیس ایئر یا ریفرنس ایئر لے لیں تو اس صورتحال میں جب ہم ریئل جی ڈی پی کیلکولیٹ کرتے ہیں تو وہ کیا ہوگی. تو لیٹس لک ایٹ دس سلائڈ فار دی کیلکولیشنز ہیئر. فار دی نامینل جی ڈی پی وی ول ملٹیپلائی آل دی پرائسز ود دی ریسپیکٹو کوانٹٹی فار دی سیم ایئر. یعنی فار 2001 we'll take the price for good A and the quantity, then price of good B and the quantity. So we will have for 2001 30 into 900 for good A plus 100 into 192 for good B. Total ہماری nominal GDP will be 46,200. Now if we carry on with the same calculation for the year 2002 تو ہمارے پاس nominal GDP will be 51,400. For the year 2003 ہمارے پاس nominal GDP will be 58,300. یہ تو تھا ہمارا پہلی ریکوائرمنٹ کہ ہم نے یہ کہا کہ نامینل جی ڈی پی جو ہے وہ 2001, 2002 اینڈ 2003 کی ہم کیلکولیٹ کریں گے. اب ہم آتے ہیں اپنی ریئل جی ڈی پی کی طرف, اور ہم نے یہاں پہ ایزیوم کیا ہے کہ ہماری جو 2001 از دی بیس ایئر, میننگ دیئر بائی کہ 2001 کی پرائسز جو ہیں وہ ہم ریفرنس پرائس لے کے 2001, 2002 اینڈ 2003 کی کوانٹٹیز کو اس پہ ایویلویٹ کریں گے. If we do that, so let's look at this slide to look at the results. So we'll multiply each year's quantity by the prices of good A and B in year 2001. تو 2001 میں ہمارے پاس real اور nominal GDP will remain the same, 46,300. 2002 میں ہماری real GDP is 50,000 and then 2003 میں ہماری real GDP is 52,000. In the calculation of the real GDP ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے جو یوز کیا ہے وہ پرائسز لی ہیں کانسٹنٹ, اور وہ جو کانسٹنٹ نمبر ہے وہ ہم نے یہ 2001 سے لیے ہے, اور کوانٹٹیز جو ہیں وہ ہر سال کی اپنی ریسپیکٹو لینے کے بعد ہم نے جو ہے وہ ریئل جی ڈی پی کیلکولیٹ کی ہے. اب اس میں ہی ریلیٹڈ جو کانسیپٹ ہے ہمارا وہ آ جاتا ہے کہ پرائس ڈیفلیٹر کا. اب یہ جو پرائس ڈیفلیٹر ہے, کیونکہ ہم جی ڈی پی کے ریفرنس میں بات کر رہے ہیں تو وی کال اٹ ایز دی جی ڈی پی ڈیفلیٹر, جس کو ہم امپلیسٹ جی ڈی پی پرائس ڈیفلیٹر بھی کہہ دیتے ہیں. تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ وی ایکسپریس دی کرنٹ ایئرز جی ڈی پی ان ٹرمز آف ایز اے ریشیو ٹو سرٹن بیس ایئرز جی ڈی پی. اگر ہم نے اس کا کلیئر کٹ فارمولا دیکھنا ہے تو وی ہیو ریفلیکٹڈ دی فارمولا آن دس پرٹیکولر سلائڈ ہیئر. So the GDP deflator, which is also called the implicit price deflator for GDP, measures the price of output relative to its price in the base year.
it reflects what's happening to the overall level of prices in the economy. Explicitly speaking, अगर हमने इसका फार्मूला लेना हो तो our GDP deflator is equal to nominal GDP divided by the real GDP. अब हम इस GDP deflator की definition के बाद जो कैलकुलेशंस हमने नॉमिनल और रियल GDP की थी उसको हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इस स्लाइड के ऊपर, और इस स्लाइड में हमने इसके साथ साथ इन्फ्लेशन रेट भी जो है वो भी कैलकुलेट किया है. अब इन्फ्लेशन रेट बेसिकली क्या है कि इन्फ्लेशन रेट जो है हमारा दैट इज द रेट ऑफ चेंज इन द प्राइस लेवल. अब हमारे पास जो ओवरऑल इकोनॉमी का प्राइस लेवल जो आ जाएगा वो GDP डिफ्लेटर होगा और उसके रेट ऑफ चेंज को हम एक्सप्रेस करेंगे एज द इन्फ्लेशन रेट. सो लेट्स लुक एट द स्लाइड हियर. तो इस स्लाइड पे हमने नॉमिनल GDP ली है, रियल GDP ली है, GDP deflator and then the inflation rate. For the year 2001, हमारे पास nominal GDP is 46,200 and the real GDP is 46,200. Why are they both equal to each other? क्योंकि हमने बेस ईयर जो है वो भी 2001 ही लिया है, इसलिए बेस ईयर में हमारा नॉमिनल GDP और रियल GDP का कोई डिफरेंस नहीं होगा. दे विल ऑलवेज बी इक्वल टू ईच अदर. और जब हम GDP डिफ्लेटर की बात करते हैं तो हम नॉमिनल GDP डिवाइडेड बाय द रियल GDP ले रहे हैं. तो अगेन वी विल हैव 46,200 डिवाइडेड बाय 46,200, सो वी विल हैव द GDP डिफ्लेटर एज 100. अब हम आते हैं फॉर द नेक्स्ट ईयर, द ईयर 2002. ऑन दिस स्लाइड हियर हमारे पास नॉमिनल GDP जो है वो है 51,400, रियल GDP है 50,000. So we take 51,400 nominal divided by real, which is 50,000. Our GDP deflator is 102.8. Next column is that of the inflation rate. Inflation rate में हम लेते हैं इस साल का GDP deflator 2002 का 102.8 divided by previous year's GDP deflator 100. So that gives us 2.8%. अब हम फाइनली आते हैं लास्ट ईयर के ऊपर. लास्ट ईयर है हमारा 2003. तो सबसे पहले हमारे पास लास्ट ईयर की भी नॉमिनल GDP होगी, फिर उसके बाद उसकी रियल GDP होगी, फिर हम उसकी रेशो लेंगे नॉमिनल GDP एज अ रेशो टू द रियल GDP इन मल्टीप्लाइड बाय 100 विल गिव अस द GDP डिफ्लेटर. एंड फाइनली द रेट ऑफ चेंज इन द GDP डिफ्लेटर इज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन. सो लेट्स गो बैक ऑन दिस स्लाइड हियर. सो हमारी नॉमिनल GDP फॉर द ईयर 2003 इज 58,300. हमारी रियल GDP is 52,000. So 58,300 as a ratio to 52,000 is 112.1. If we look at the inflation rate, तो inflation rate में हमारा होगा 112.1 minus 102.8 over 102.8. So that will give us an inflation rate of 9.1%. अब हमारे पास जो रोल ऑफ द GDP डिफ्लेटर है वो यही है कि वी आर लुकिंग एट द नॉमिनल GDP एज अ रेशियो टू द रियल GDP, और उस रियल GDP में हमने एक बेस ईयर जो है वो पहले ही प्री डिटरमिन्ड जो कर लिया है या डिफाइन कर लिया हुआ है. तो जब हम उन दोनों की नॉमिनल और रियल की रेशियो लेते हैं तो दैट गिव्स अस द GDP डिफ्लेटर. और अगर हमने इन्फ्लेशन रेट लेना है तो दैट बेसिकली इज द परसेंटेज चेंज इन दैट GDP डिफ्लेटर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. अब ये जो बेस ईयर है नॉर्मली ये होता है कि वी डू चेंज द बेस ईयर बट आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल, 5 years, 10 years, 20 years. डज इट मेक सेंस कि हम जो हैं ये बेस ईयर जैसे कि इस केस में हमने अज्यूम किया था 2001, क्या हम उसको कंटिन्यू करें फॉर अनदर कमिंग 5 years और 10 years, या हम उसको चेंज करते हैं? सो इस सिलसिले में बिफोर वी गो इनटू द डिटेल ऑफ दिस, हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है चेन वेटेड डिफ्लेटर का. अब चेन वेटेड मेजर ऑफ GDP में हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि देयर आर सर्टेन ड्रॉबैक्स, और वो ड्रॉबैक है कि अगर हम एक बेस ईयर लेते हैं और उसको 5 या 10 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो डज इट मेक सेंस कि वो रेलेवेंट रहेगा पिछले 5 साल वाला सेलेक्ट किया हुआ बेस ईयर या 10 साल वाला? इसमें हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एजुकेशन की. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने ऑब्जर्व किया है
کہ پرائس آف ایجوکیشن یعنی ٹیوشن فی اینڈ ریلیٹڈ ایکسپینڈیچر جو کہ بکس پہ ہیں یا الائڈ وہ جو ہیں وہ کنٹینیوسلی بڑھ رہے ہیں اور تیزی سے اوپر جا رہے ہیں. دوسری طرف ہم جب دیتے ہیں certain items like computers, تو ود امپروومنٹ ان ٹیکنالوجی کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے کمپیوٹرز کی پرائسز جو ہیں وہ تیزی سے گرتی چلی جا رہی ہیں. آج کی کمپیوٹر کی پرائسز کو اگر ہم 5 سال پہلے کی پرائسز ہی کو لے کے چلتے ہوئے بیس ایئر جائیں گے تو ہمارے پاس کیا ہوگا کہ ہم اوور اسٹیٹ کر رہے ہوں گے پرائسز کو, یعنی کہ زیادہ لے رہے ہوں گے کیونکہ پرائسز جو ہیں وہ بہت کم ہو چکی ہوئی ہیں. دوسری طرف اگر ہم ایجوکیشن کو لے کے چلنا چاہتے ہیں تو اگر ہم 5 سال پہلے کی ٹیوشن فی اینڈ دی الائڈ ایکسپینڈیچر بکس اینڈ دی ادرس وہ لے کے چلیں اور ان کو آج کے سال کے اوپر ریفرنس پوائنٹ لے کے ایویلویٹ کرنا چاہیں تو آج جو ہے ہماری ٹیوشن فی اینڈ الائڈ ایکسپینڈیچرز بہت زیادہ ہو چکے ہوئے ہیں. اس لیے ان آرڈر ٹو اوور کم دس پرٹیکولر پرابلم ہمارے پاس جو ہے وہ چین ویٹڈ میئر آف جی ڈی پی ڈیفلیٹر ہے. اب یہ چین ویٹڈ میئر آف جی ڈی پی ڈیفلیٹر جو ہے وہ کیا ہے, لیٹس ایکسپلین اٹ ود دی ہیلپ آف ایگزامپل. اس میں ہم بیسیکلی ایگزامپل لینے سے پہلے ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ کانسیپٹ کیا ہے. تو جب ہم کانسیپٹ کو دیکھتے ہیں تو کانسیپٹ میں یہ ہے کہ اگر ہم نے چین ویٹڈ کا لینا ہوگا تو ہم یہ 2001 اینڈ 2002 کی ایوریج پرائسز لے کے اس کو جو ہے وہ ایک پرائس لے لیں گے. پھر 2002 اینڈ 2003 کی ایوریج پرائسز ہم اپلائی کریں گے فار دی ایئر 2002 اینڈ سملر 2003 اینڈ 2004 کی ایوریج پرائسز کو لے لیں گے. لیٹر آن ہم کیا کریں گے, ان ساری ایوریج پرائسز کو ایڈ اپ کر کے ایک چین بنا لیں گے اور اسی وجہ سے ہم اس کو چین ویٹڈ میئر آف جی ڈی پی ڈیفلیٹر کہتے ہیں. یعنی کہ 2 ٹائم پیریڈز کی ایوریج پرائسز کو لے کے ایک فگر آ جاتا ہے, پھر ہم 2 پرائسز دوسری پرائسز کی ایوریج لے کے ایک اور پوائنٹ لے لیتے ہیں اور پھر تیسری کو لے کے ان تینوں پوائنٹس کی ایک چین بنا لیتے ہیں. اور اس صورتحال میں ہم کیا کر رہے ہیں, یعنی کہ اس کا بینیفٹ کیا ہے, اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ ہم نے 10 یا 20 یا 5 سالہ پرانا ریفرنس پوائنٹ جو ہے اس کو جو ہے وہ ایک سائڈ پہ رکھ کے ہم کرنٹ ایونٹ جو ہو رہے ہیں یا کرنٹ پرائس چینجز جو ہیں اپ ڈیٹڈ کر کے ہم چین ویٹڈ میئر آف جی ڈی پی ڈیفلیٹر جو ہے وہ لے لیتے ہیں. اب اس پہ جو ہے اکانومسٹ دے گو انٹو ا ڈیبیٹ. وہ کہتے ہیں اوکے اٹ میک سینس کہ ہم جو ہے 5 یا 10 سال پہلے کا بیس ایئر نہ لیں بلکہ چین ویٹڈ لے لیں, بٹ دیٹ از ناٹ اپلیکیبل ٹو آل کائنڈس آف گڈز اینڈ سروسز پروڈیوس ان این اکانومی. آن ایوریج اگر ہم کسی اکانومی کا دیکھیں تو اٹ ڈز ناٹ میک مچ آف اے ڈفرنس کہ ہم چین ویٹڈ میئر لیں یا کہ ہم 5 سال پہلے کا بیس ایئر لے لیں, بیکاز جب ہم اوور آل اکانومی کی بات کرتے ہیں تو کچھ گڈس کی پرائسز بڑھ رہی ہوتی ہیں, کچھ کی تیزی سے اگر کم بھی ہو رہی ہیں, کچھ میں جو ہے ایوریج چینج آ رہی ہوتی ہے. اس لیے ہمارے پاس انکریز ڈیکریز ایوریج پوائنٹس لے کے تو جو ہماری کیلکولیٹڈ ویلیوز ہیں, چاہے ہم چین ویٹڈ میئر لیں جی ڈی پی ڈیفلیٹر کا یا ہم کوئی 5 سال پہلے کا بیس ایئر لے کے لیں, تو آلموسٹ ہماری جو کیلکولیٹڈ فگرز ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب آ جاتی ہیں. تو اس لیے چین ویٹڈ میئر از دیئر. لیکن اگر اوور آل اکنامک ایکٹیویٹی کی بات کرنی ہے تو اکانومسٹ دے آر انڈیفرنٹ ان یوزنگ دی چین ویٹڈ میئر اینڈ یوزنگ ا بیس ایئر. اب اس جی ڈی پی ڈیفلیٹر کے کانسیپٹ کے بعد ہم جی ڈی پی کو اور زیادہ ڈیٹیل میں دیکھنا چاہتے ہیں. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس جی ڈی پی کے کیا کیا کمپوننٹس جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. جب ہم جی ڈی پی کے کمپوننٹس کو دیکھ رہے ہیں تو جیسا کہ پہلے میں نے کہا تھا کہ جی ڈی پی جو ہے ہم 2 طرح سے میئر کر سکتے ہیں, ایک انکم اپروچ سے اور دوسری ہے ایکسپینڈیچر اپروچ سے. انکم اپروچ میں ہم نے یہ کہا تھا کہ جی ڈی پی از دا سم آف دی انکم ارنڈ بائی all the households living or all the factors of production rather which are there in a particular economy.
दूसरी तरफ जब हम एक्सपेंडिचर अप्रोच की बात करते हैं तो एक्सपेंडिचर अप्रोच में हम ये कह रहे थे कि ऑल द एक्सपेंडिचर अंडरटेकन बाय ऑल द इंडिविजुअल्स, whether they are the consumers, whether they are the producers, government, or the interaction with the rest of the economies outside the particular economy. तो अब जब हम एक्सपेंडिचर अप्रोच को लेके जीडीपी के कंपोनेंट देखना चाहते हैं, जैसा कि इस पर्टिकुलर स्लाइड पे हमने रिफ्लेक्ट किया हुआ है, तो हमने ये कहा कि इसके जो है हमारे पास 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं. एक कंपोनेंट है हमारा कंजम्पशन का, और ये कंपोनेंट जो है हमारे पास आ रहा है फ्रॉम द कंज्यूमर साइड. फिर है हमारे पास दूसरा कंपोनेंट, और वो है हमारे पास इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट. और वो जो इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट है दैट इज कमिंग फ्रॉम द बिजनेसेस, के बिजनेसेस जो स्पेंड करती हैं ऑन अंडरटेकिंग अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, इन्वेस्टमेंट की शक्ल में वो एक्सपेंडिचर करती हैं. देन कम्स द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट भी है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए वो एक्सपेंडिचर करती रहती है. पब्लिक प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हमारे पास डैम्स आ जाते हैं, रोड्स आ जाते हैं, और इसी तरह की अदर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, और उसको हम डालते हैं जी के अंदर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. फिर हमारे पास है लास्ट कॉलम नेट एक्सपोर्ट्स का. नेट एक्सपोर्ट्स में हम ये कहते हैं कि अगर एक इकोनॉमी जो है प्रोडक्शन लेवल उसका ज्यादा है अपनी कंजम्पशन जरूरियात से, यानी सरप्लस अगर प्रोड्यूस करती है, तो वो इकोनॉमी जो है वो आउटपुट, सरप्लस आउटपुट जो है एक्सपोर्ट करेगी टू दी अदर इकोनॉमीज. सिमिलरली कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कि हम इस पर्टिकुलर इकोनॉमी में प्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो हम वो दूसरी इकोनॉमी से इंपोर्ट करते हैं. तो आर नेट एक्सपोर्ट्स बेसिकली इज द अमाउंट वेयर वी टेक एक्सपोर्ट्स माइनस द इंपोर्ट्स, यानी कि हमने नेट जो है वो बाहर के मुल्कों में कितना भेजा है गुड्स एंड सर्विसेज की टर्म्स में. तो ये बेसिकली जो इक्वेशन है, दिस इज कॉल्ड द नेशनल इनकम अकाउंट्स आइडेंटिटी. नेशनल इनकम अकाउंट आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, जिसमें हम ये कहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन. लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास जो है वो जीडीपी है, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड द नेट एक्सपोर्ट्स. अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी नेशनल इनकम अकाउंट्स आइडेंटिटी के कंपोनेंट्स को मजीद जो है वो एलेबोरेट करते हैं. तो हम शुरू करते हैं अपने पहले कंपोनेंट के साथ, जो कि है हमारा कंजम्पशन कंपोनेंट. जो हमारे पास कंजम्पशन कंपोनेंट है, वी यूज कैपिटल लेटर C to represent the consumption. Broadly speaking, अगर हम consumption को define करना चाहें तो हम ये कहेंगे the expenditures undertaken by the consumers of an economy on goods and services. अब इस consumption के मजीद हमारे पास मुख्तलिफ कंपोनेंट हैं, यानी अगर हम खुद भी अपनी डेली रूटीन लाइफ को गौर से देखें और देखें कि हम किन किन चीज़ों के ऊपर जो है वो एक्सपेंडिचर करते हैं एज ए कंज्यूमर, तो हमारे पास 3 कैटेगरीज जो हैं वो बन जाती हैं. एक है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, दूसरी है कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स, एंड तीसरी है हमारे पास सर्विसेज. तो जब हम बात करते हैं पहले कंपोनेंट से शुरू करते हुए कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, तो ये है हमारे कंज्यूमर्स का एक्सपेंडिचर ऑन दोज गुड्स जो कि हम 1 साल से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. यानी इस साल में ये जिस टाइम पीरियड में खरीदा, हम उसी पीरियड में इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि ये हम कंटिन्यूस उसकी सर्विसेज जो हैं यूज करते रहते हैं फॉर द नेक्स्ट ईयर्स एज वेल और द कमिंग ईयर्स एज वेल. तो उसमें फॉर एग्जाम्पल हम क्या कंज्यूमर ड्यूरेबल में ले सकते हैं, उसमें ले सकते हैं हम कार्स, उसमें हम ले सकते हैं हमारे पास जो है ये रेफ्रिजरेटर्स, माइक्रोवेव ओवन्स एंड थिंग्स लाइक दैट. तो ये है हमारे पास कंज्यूमर ड्यूरेबल्स. दूसरी तरफ नॉन ड्यूरेबल्स क्या है? नॉन ड्यूरेबल्स जो हैं वो वाली गुड्स हैं जो कि हम ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर ईयर उस पर एक्सपेंडिचर करते हैं और उनको कंज्यूम कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे आ गया फूड,
clothing and the other necessity of life. اس کے بعد ہم آتے ہیں سروسز میں کہ ہم اگر دیکھیں بازار میں جب جاتے ہیں تو ڈیلی روٹین لائف میں ہم پے کرتے ہیں یا تو گڈس پرچیز کر رہے ہوتے ہیں یا کسی کی کوئی اسپیشل سروس جو ہے وہ ہائر کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ہیئر کٹ کے لیے, سو دیٹ از اے سروس وچ از پرفارم بائی ون انڈیویجول ٹو اندر انڈیویجول, اور ہم جو ہے وہ سروس کے لیے جو ہے وہ پے کرتے ہیں. فار ایگزامپل بینکنگ سروسز, دین دی ایئر ٹریول, دیز آر آل گروپ ٹوگیدر ان ون ہیڈنگ, اور وہ ہیڈنگ ہے ہماری سروسز کی. تو کنزمپشن کے ہمارے پاس 3 کمپوننٹ ہو گئے, ایکسپینڈیچر بائی دی کنزیومرز آن دی ڈیوریبل گڈس, نان ڈیوریبل گڈس اینڈ دی سروسز. تو اب ہم جاتے ہیں اپنے اگلے کمپوننٹ کی طرف, اور اگلا کمپوننٹ جو ہے ہمارا دیٹ از آف دی انویسٹمنٹس. اب انویسٹمنٹس میں بھی ہمارے پاس 3 مختلف کیٹیگریز ہیں. پہلی کیٹیگری میں ہم یہ کہتے ہیں ایکسپینڈیچر آن دی بزنس فکسڈ انویسٹمنٹس. دوسری کیٹیگری میں ہم کہتے ہیں انویسٹمنٹس آن دی ریزیڈینشیل فکسڈ انویسٹمنٹس, اور تیسری میں ہم جا کے کہتے ہیں کہ چینج ان دی انوینٹریز. اگر ہم ان کو ڈیٹیل میں دیکھیں تو جب پہلا ہم کہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ ان دا بزنس فکسڈ انویسٹمنٹ, اس سے پہلے کہ ہم اس ڈیٹیل میں جائیں کہ یہ 3 کمپوننٹ ہے, لیٹس گو بیک اینڈ سب سے پہلے ہم ڈیفائن کریں کہ انویسٹمنٹ ہے کیا. جیسے کہ ہم نے کنزمپشن میں کہا تھا کہ کنزمپشن جو ہے دیٹ از ایکسپینڈیچر بائی دی کنزیومرز ڈیورنگ اے پرٹیکولر پیریڈ آف ٹائم. اسی طرح انویسٹمنٹ جو ہے دیٹ از دی ایکسپینڈیچر آن دی فیکٹرز آف پروڈکشن, یعنی کہ کیپٹل ایکسپینڈیچر. اور دوسری جو اس کی ڈیفینیشن ہے, ہم اس کو اس طرح بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ انویسٹمنٹ جو ہے دیٹ از ایکسپینڈیچر فار دی گڈس وچ آر یوزڈ ان فیوچر, یعنی کہ آج ہم اس پہ اسپینڈ کریں گے اور فیوچر میں اس کی سروسز جو ہیں ہم وہ یوز کرتے چلے جائیں گے. تو اب آتے ہیں ہم ان کی 3 کیٹیگریز پہ. تو پہلی کیٹیگری جیسے میں نے پہلے کہا از دی انویسٹمنٹ آن دی بزنس فکسڈ انویسٹمنٹ, یعنی جو ہم پلانٹ یا مشینری وغیرہ پرچیز کرتے ہیں تو آج ہم اس کے اوپر ہیوج کیپٹل انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, لیکن پروڈکشن جو ہے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ فار دی ٹائم ٹو کم ہم اس سے پروڈکشن جو ہے وہ لیتے رہیں گے. لیکن جب جی ڈی پی کی بات کرنی ہے تو یہ جو آج کا ایکسپینڈیچر ہے آن دیٹ بزنس فکسڈ انویسٹمنٹ وہ ول بیکم پارٹ آف آر جی ڈی پی. دوسری کیٹیگری جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ہماری ہے ریزیڈینشیل فکسڈ انویسٹمنٹ. یہ ہے ہمارے ہاؤس ہولڈز اینڈ دی لینڈ لارڈز جو ہیں جب اپنے ریزیڈینسز کو یعنی اپنی لیونگ پلیسز کو جو ہے وہ پرچیز کرتے ہیں یا کنسٹرکٹ کراتے ہیں تو ان کی وہ ایک انویسٹمنٹ ہے, اور وہ سروس جو ہے ہاؤسنگ کی فیسلٹی جو ہے فار دی ٹائم ٹو کم وہ یوز کرتے چلے رہیں گے. تو آج انہوں نے ایکسپینڈیچر کیا ہے تاکہ وہ اس سے بینیفٹ لے سکیں, یا اس پرٹیکولر پروڈکٹ جو کہ ہاؤس آئٹم ہے اس کو وہ یوز کر سکیں فار دی ٹائم ٹو کم اور ان فیوچر. تیسری جو ہماری کیٹیگری تھی دیٹ از دی چینج ان انوینٹریز. ایٹ ٹائمس کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو پروڈیوسرز ہیں وہ جو ہے وہ اسپینڈ کرتے ہیں سرٹن اماؤنٹ آن دی پروڈکشن پروسیس, اور اس میں جو ہے کچھ انوینٹری جو لیفٹ اوور ہے وہ اسٹور کر لیتے ہیں, اور پھر وہی انوینٹری جو ہے وہ اگلے پروڈکشن پروسیس میں یوز ہوتی رہتی ہے. تو یہ جو چینج ان انوینٹری ہے دیٹ آلسو ریپرزینٹس این انویسٹمنٹ فرام دی پروڈیوسرز پوائنٹ آف ویو. اب اس سے پہلے کہ ہم اگلے کمپوننٹ میں جائیں, ایک کامنلی یوزڈ کنفیوژن ہوتی ہے بٹوین دی انویسٹمنٹ اینڈ دی کیپٹل. تو ہم الیبوریٹ کریں گے کانسیپٹ کو انویسٹمنٹ ورسز دی کیپٹل. اب اس کو الیبوریٹ کرنے کے لیے کیپٹل بیسیکلی از ون آف دی فیکٹرز آف پروڈکشن. فار اینی گیون پیریڈ آف ٹائم the amount of capital for a particular economy is given. جبکہ انویسٹمنٹ جو ہے that represents a change in that level of capital, یعنی کنٹینیوس بیسس پہ جو اس میں انکریز یا ڈیکریز ہوتا ہے کیپٹل میں, that is the investments.
اس کو فردر الیبوریٹ کرنے کے لیے وی وڈ لائک ٹو لک ایٹ دس سلائڈ ہیئر. اس سلائڈ پہ ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ 1 جنوری 2002 میں ایک اکانومی کی جو کیپٹل کی ٹوٹل ورتھ ہے دیٹ از 500 بلین روپیز. ڈیورنگ دی سیم ایئر یعنی جنوری سے لے کے دسمبر تک ڈیورنگ دی ایئر 2002 انویسٹمنٹ جو ہے دیٹ از اکول ٹو 37 بلین روپیز. Therefore, at the end of the year 2002 یعنی کہ دسمبر 31 یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں beginning of the next year which is the 1st January 2003 تو ہمارے پاس اس اکانومی کے لیے جو ٹوٹل کیپٹل ہوگا وہ کتنا ہوگا 500 from the last year 2002 or the beginning of the year 2002. During the year investment کتنی ہوئی 37 بلین کی. دونوں کا ایڈ اپ کریں at the end of the ٹائم پیریڈ 2002 یا بگننگ آف دی ایئر 2003 جو ٹوٹل کیپٹل ہوگا دیٹ ول بی 500 پلس 37 537 بلین روپیز. اب یہ تو تھی ایک ایگزامپل. اب مزید ایگزامپلس ہم نے اس سلائڈ پہ رکھی ہیں جس میں ہم کنسپٹ بیسیکلی کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں اسٹاکس کا اینڈ فلوز کا. اب کیپٹل بیسیکلی جو ابھی ہم نے ایگزامپل لی تھی ایز اے فیکٹر پروڈکشن از اے اسٹاک ویریبل جبکہ انویسٹمنٹ جو ہے ہماری از اے فلو ویریبل. تو اگر ہم ایک باتھ ٹب میں دیکھتے ہیں فار ایگزامپل تو باتھ ٹب کے اندر جو پانی موجود ہے دیٹ واٹر بیسیکلی از اے اسٹاک آف واٹر. اٹ از نون ایز اے اسٹاک. اور جو ٹیپ سے پانی فلو ہو رہا ہے دیٹ از اے فلو ویریبل. اور اس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پانی زیادہ آ رہا ہے یا کم آ رہا ہے لیکن جتنا بھی وہ پانی فلو ہو کے آ رہا ہے دیٹ از ایڈنگ اپ ٹو دی اسٹاک آف واٹر جو کہ آلریڈی ٹب میں موجود ہے. تو ہمارا جو کیپٹل ہے دیٹ از اے اسٹاک ویریبل اور جو ہمارا انویسٹمنٹ ہے دیٹ از اے فلو ویریبل. اب اس کی مزید ایگزامپلس کیا ہو سکتی ہیں جیسے کہ سلائڈ پہ ریفلیکٹ کیا ہوا ہے کہ اس سلائڈ پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وی ہیو ٹیکن اسٹاک ویریبلس اینڈ دین ریلیٹڈ ٹو دیٹ اسٹاک از دی فلو ویریبل. ایک انڈیویجل کی جو ویلتھ ہے دیٹ از اے اسٹاک ویریبل. اب ویلتھ جو ہے وہ بنتی کس طرح ہے؟ سیونگس کر کے ہم ایڈ اپ کرتے رہتے ہیں اپنی ویلتھ میں. تو جو انڈیویجل کی ویلتھ ہے یعنی جو جو چیزیں ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں فار ایگزامپل اے ہاؤس اے کار اور انویسٹمنٹ ان اسٹاکس ساری جو ہیں اس وقت جتنی ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں دے آر اسٹاکس. لیکن جب ہم سیونگس کرتے ہیں فرام آر کرنٹ انکم اور اس سیونگ سے ہم مزید چیزیں خرید کے اس اسٹاک میں ایڈ اپ کر دیتے ہیں ہماری ویلتھ بڑھ جاتی ہے. تو ہماری ویلتھ از اے اسٹاک ویریبل اور ہماری جو سیونگ ہے دیٹ از اے فلو ویریبل. اسی طرح ہم اور ایگزامپل لیں. لیٹس ٹیک این ایگزامپل وچ از ریلیٹڈ ٹو آور پروفیشن ایجوکیشن. تو ہمارے پاس ایک اکانومی میں جتنے انڈیویجول جو ہیں ود اے گریجویٹ ڈگری دے آر دی اسٹاک. اور جو ہمارے اس وقت موجود ہیں ہم جب ان کا ٹوٹل نمبر لیتے ہیں ایز از ریفلیکٹڈ آن دی سلائڈ ہیئر نمبر آف پیپل ود کالج ڈگریز دے آر دی اسٹاک ویریبل. اب اس سال جو نمبر ایڈ اپ ہوا ہے نمبر آف نیو کالج گریجویٹس دیٹ از دی فلو ویریبل. اب اسی کانسیپٹ کو مزید الیبوریٹ کرنے کے لیے اگر ہم گورنمنٹ سیکٹر میں چلے جائیں تو جو ہمارا گورنمنٹ کا ڈیٹ ہے ایز آف اے پرٹیکولر ڈیٹ دیٹ از اے اسٹاک ویریبل. اب اس ڈیٹ میں ایڈ اپ ہم کس طرح کر رہے ہیں فرام اندر فلو ویریبل جو کہ بجٹ ڈیفیسٹ ہے. بجٹ ڈیفیسٹ ہمیشہ ایک کرنٹ پیریڈ سے ریلیٹ کرتا ہے. تو اگر ہمارے ایکسپینڈیچر زیادہ ہیں اور ہماری انکم کم ہے تو گورنمنٹ جو ہے وہ بجٹ ڈیفیسٹ لیتی ہے اور اس کو فائنانس کرنے کے لیے جب گورنمنٹ جو ہے وہ کہیں سے بورو کرتی ہے تو دیٹ از ایڈڈ ان ٹو دی ڈیٹ اینڈ دی لیول آف دی ڈیٹ ٹوٹل ڈیٹ ول بی انکریزنگ. اب اسی کانسیپٹ آف انویسٹمنٹس کو مزید الیبوریٹ کرنے کے لیے اور کنفیوژنس اوائڈ کرنے کے لیے ہم کچھ ایگزامپلس لیتے ہیں اینڈ ول ٹرائی ٹو سی کہ وچ ون آف دیز ٹرانزیکشنز آر investments and which one of these transactions are not considered as the investments.
تو سلائڈ پہ دیکھیے ہم نے ریفلیکٹ کی ہوئی ہے ٹرانزیکشنز. پہلی ٹرانزیکشن میں ہم کہہ رہے ہیں علی بائز فار ہمسیلف اے ہاؤس اینڈ دی ہاؤس از 9 years old. دوسری ٹرانزیکشن ہے سلیم بلٹ اے برانڈ نیو ہاؤس. اب دونوں میں اگر ہم دیکھیں دونوں ٹرانزیکشنز میں ایک نیا ہاؤس جو ہے ایک انڈیویجول جو ہے پرچیز کر رہا ہے اور دوسرے میں جو ہے وہ ایک نیا گھر جو ہے وہ کنسٹرکٹ کرا رہا ہے. وچ ون آف دیز آر انویسٹمنٹ؟ جو 9 years old ہاؤس ہے اٹ مینس کہ وہ 9 سال پہلے ہاؤس جو ہے وہ کنسٹرکٹ ہوا تھا. اس لیے جب 9 سال پہلے وہ کنسٹرکٹ ہوا تھا تو اس وقت جو ہے وہ اس سال کی انویسٹمنٹ بن کے وہ اس سال کی جی ڈی پی میں کاؤنٹ ہو گیا. اس لیے اب اس سال میں جیسا کہ ہمارا وہ پرنسپل تھا بیسک کہ ہم جو ہے یوز چیزوں کو جو ہے جی ڈی پی کی کیلکولیشن میں ایڈ اپ نہیں کرتے ہیں. تو یہ یوزڈ ہاؤس جو ہے جو کہ ایک انڈیویجول جو کہ علی ہے اس کی تو انویسٹمنٹ ہے فار پرسنل ایٹ پرسنل لیول, لیکن ٹوٹل انویسٹمنٹ جو ہماری اکانومی کی ایز سچ اس میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ کیلکولیٹ نہیں ہوگی. ہم اس کو اکاؤنٹ فار کیسے کریں گے؟ ہم یہ کریں گے کہ علی کی تو وہ پرسنل انویسٹمنٹ ہے لیکن جو بیچ رہا ہے وہ اس کی پرسنل ڈس انویسٹمنٹ ہو جائے گی. اس لیے اوور آل اکانومی کی انویسٹمنٹ میں کوئی چینج نہیں آئے گی. اس لیے یہ ٹرانزیکشن ول ناٹ بیکم پارٹ آف دی جی ڈی پی. دوسری ٹرانزیکشن جس میں ہم نے کہا کہ سلیم ہیز بلڈ اے نیو ہاؤس, یہ کنسٹرکشن آف دی نیو ہاؤس از اے فرسٹ ٹائم نیو ایکٹیویٹی وچ ہیز ٹیکن پلیس ان دس اکانومی. اس لیے دس ول بی ایڈیڈ ایز این انویسٹمنٹ ان دی کیلکولیشن آف جی ڈی پی. اب اگلی ٹرانزیکشنز کو دیکھتے ہیں. بابر buys ₹10 million in ABC stock from someone, and the other is an automobile company sells ₹100 million in stock and builds a new car factory in Lahore. اب دو چیزیں ہیں. We are talking about the investment in stocks. There is an individual اور وہ انڈیویجول جو ہے اسٹاک مارکیٹ کے تھرو انویسٹمنٹ کرتا ہے ان اسٹاک آف اے بی سی کمپنی. اسٹاک مینس شیئرس آف اے بی سی کمپنی. اس انڈیویجول کے پوائنٹ آف ویو سے وہ انویسٹمنٹ ہے لیکن اوور آل اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے دیٹ از جسٹ چینجنگ دی اونرشپ, یعنی کسی دوسرے انڈیویجول نے وہ سیل کیے اور بابر نے جو ہے وہ پرچیز کر لیے ہیں. فرام ہز پوائنٹ آف ویو اٹ از این انویسٹمنٹ اور جس نے سیل کیے ہیں فرام ہز اور ہر پوائنٹ آف ویو دیٹ از ڈس انویسٹمنٹ. اوور آل اکانومی میں اگر دیکھیں تو دیر از نو چینج ان دی انویسٹمنٹس. جب دوسرے میں ہم کرتے ہیں کہ کمپنی نے سیل کیے شیئرز ان آرڈر ٹو ریز کیپٹل اینڈ دین بلڈ اے نیو فیکٹری آٹوموبائل فیکٹری ان لاہور. تو اس صورتحال میں کیا ہے کہ یہ شیئرز جو ہیں وہ فرسٹ ٹائم ایشو ہو رہے ہیں کمپنی سے اور وہ شیئرز جو ہیں ول برنگ این انویسٹمنٹ ایکٹیویٹی ان دا فارم آف بلڈنگ اے فیکٹری. تو اس صورتحال میں ہماری سیکنڈ جو ٹرانزیکشن ہے فرم والی دیٹ ول بی انویسٹمنٹ بٹ دی فرسٹ ون ول بی دی چینج آف دی اونرشپ. اب ہم آتے ہیں اپنی نیکسٹ کمپونیٹ وچ از دی گورنمنٹ ایکسپینڈیچر. گورنمنٹ اسپینڈنگ میں جیسا کہ پہلے میں نے کہا کہ ساری ایکسپینڈیچر جو کہ گورنمنٹ جو ہے انڈر ٹیک کرتی ہے آن سرٹن پبلک پروجیکٹس اینڈ سروسز دے آر کالڈ ایز دی ایکسپینڈیچر فرام دی گورنمنٹ and we include in the GDP as G. لیکن there is one thing کہ جو ہماری ٹرانسفر پیمنٹس ہیں they do not become part of G. ٹرانسفر پیمنٹ کیا ہوتی ہیں کہ اس طرح کے بینیفٹ جو کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پور انڈیویجول کو یا ڈیزرونگ انڈیویجولس کو دے دیتے ہیں, یعنی ہمارے جو ہے فوڈ بینیفٹ وغیرہ فوڈ اسٹیمپس یا اس طرح کی کوئی اور سوشل ویلفیئر کی جو بھی پیمنٹس ہوتی ہیں فرام دی گورنمنٹ ٹو دی انڈیویجول. گورنمنٹ ایکسپینڈیچر جو ہے وہ ریئل ایکٹیویٹی میں جو آتا ہے دیٹ از انکلوڈیڈ ان جی, اور یہ والا پورشن جو گورنمنٹ ٹرانسفر کی ہے وہ انڈیویجولس کے کنزمپشن کمپوننٹ میں آ جاتا ہے کہ وہ جو انڈیویجول ریسیونگ اینڈ پہ ہوتے ہیں وہ جب اسپینڈ کرتے ہیں تو وہ دیٹ بیکمس پارٹ آف دی سی. اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے نیکسٹ اینڈ دی لاسٹ کمپونیٹ آف دس نیشنل انکم اکاؤنٹس آئیڈینٹی اینڈ دیٹ از آف دی نیٹ ایکسپورٹس. نیٹ ایکسپورٹس از اکول ٹو ایکسپورٹس مائنس دی امپورٹس. اب ویلیو آف ایکسپورٹس جیسے کہ پہلے کہا کہ ہم نے جو ٹوٹل پروڈکشن کی ہے اس میں سے جو سرپلس ہے وہ ہم نے جو ہے وہ بیچ دیا, وہ ایکسپورٹس ہے
جو ہمارے پاس ڈیفیشینٹ ہے وہ ہم نے دوسری کنٹریز سے امپورٹ کر لیا, تو ڈفرنس از دی نیٹ ایکسپورٹس. اگر پازیٹیو نمبر ہے تو ہم جی ڈی پی میں ایڈ اپ کر دیں گے, اگر امپورٹس زیادہ ہیں ایکسپورٹس کم ہے جس کا مطلب ہے نیٹ ایکسپورٹس نیگیٹو نمبر ہے, تو ہم جی ڈی پی میں سے سبٹریکٹ کر دیں گے. ان سب کو جب ہم ایڈ اپ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک امپورٹنٹ اکاؤنٹنگ آئیڈینٹی آ جاتی ہے جس میں ہم لکھتے ہیں y از اکول ٹو سی پلس آئی پلس جی پلس این ایکس, ویئر y is the GDP, that is the total expenditures undertaken by the individuals living in a particular economy, اور دوسری جو ہماری C ہے پلس آئی پلس جی پلس این ایکس, یہ مختلف کمپوننٹس ہیں ہمارے اس ٹوٹل جی ڈی پی کے. تو اس سے پہلے کہ ہم آج کے لیکچر کو ختم کریں, میں آج کے لیکچر کو تھوڑا سا آپ کے لیے سمرائز کرنا چاہوں گی. آپ کو یاد ہوگا کہ آج کا لیکچر جو ہے ہم نے شروع کیا تھا ود دی نامینل ورسز دی ریئل جی ڈی پی. جب ہم بات کر رہے تھے نامینل اور ریئل جی ڈی پی کی, تو اس میں کانسیپٹ آف دی جی ڈی پی ڈیفلیٹر ہم نے لائے, اور ہم نے کہا یہ ریشو ہے نامینل جی ڈی پی ٹو دی ریئل جی ڈی, اور وہیں سے ہم نے کہا اس میں ریٹ آف چینج جو ہے دیٹ ریفلیکٹس دی انفلیشن. پھر اس کے بعد ہم نے نیشنل انکم اکاؤنٹس آئیڈینٹی کو دیکھا, جس میں ہم نے یہ کہا کہ جی ڈی پی کے 4 میجر کمپوننٹس ہیں فرام ایکسپینڈیچر اپروچ. سی از دی کنزیومر ایکسپینڈیچر آن کنزمپشن, آئی از دی انویسٹمنٹ فرام دی بزنسز, اینڈ ایز ویل ایز دی ہاؤس ہولڈ, کیونکہ اس میں ہم نے 3 کمپوننٹ کہے تھے, بزنس فکسڈ انویسٹمنٹ, ریزیڈینشیل فکسڈ انویسٹمنٹ اینڈ دی چینج ان انوینٹری. اور پھر ہم نے اس کے بعد جو ہے گورنمنٹ ایکسپینڈیچر کی بات کی, اور فائنلی ہم نے یہ کہا کہ ہمارے پاس نیٹ ایکسپورٹس ہیں جو کہ ایکسپورٹس مائنس دی امپورٹس. تو یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر. تو انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں ہم اسی کانسیپٹ کو, جی ڈی پی ہی کے کانسیپٹ کو لے کے آگے چلیں گے, اور ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ جو نارملی یوز ہوتا ہے جی این پی, گراس نیشنل پروڈکٹ, اس کے بارے میں بات کریں گے. اور پھر اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کنزیومر پرائس انڈیکس کی, ان امپلائمنٹ ریٹس کی, اور فائنلی اوکنس لا کی بات کریں گے جو کہ ان امپلائمنٹ اور جی ڈی پی کی گروتھ ریٹ کو آپس میں ریلیٹ کرتا ہے. یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ جی ڈی پی اور سے ریلیٹڈ ایشوز اینڈ کانسیپٹس کے ساتھ ڈاکٹر طلعت سے آپ کی پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.